Glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow the red line to be crossed. بھارت نے سنتاز معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا، پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا کو بتا دیا۔ دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان سمیت دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ سب سے کم ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں۔ گلیشیئرز کا تحفظ ہمارے لیے اہم ہے۔ پاکستان کے پانی کا نصف حصہ گلیشیئر سے حاصل ہوتا ہے۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے 2022 میں پاکستان کو بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ ترقی یافتہ ممالک اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف تاجکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ زہریلی گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم۔ اس کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کی ٹاپ 10 لسٹ میں شامل۔ ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا آئندہ 10 سال میں پاکستان کا درجہ حرارت، مونسون کا دورانیہ اور خشک سالی تینوں بے ترتیبی سے بڑھیں گے۔ زرعی پیداوار کم ہوتی چلی جائے گی۔ 2050 تک شمالی علاقہ جات کے بیشتر علاقوں میں گلیشیئرز معمول سے ہٹ کر پگھلیں گے۔ سطح سمندر میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے مطابق نکاح خواں ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہوں۔ خلاف ورزی پر نکاح خواں کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال تک قید بامشقت ہوگی۔ عدالت بھی کم عمر بچوں کی شادی کی اطلاع پر شادی روکنے کے لیے حکم جاری کرے گی۔ عدالت کو اطلاع دینے والا فریق اپنی شناخت چھپانا چاہے تو عدالت اسے تحفظ فراہم کرے گی۔ کشمیر کا سودا ناممکن، ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک اعلان، کہا ہندوستان نے کئی دہائیوں تک کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بھارت کی اجارہ داری قبول نہیں کریں گے۔ مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ سے ملاقات میں کہا جو کوئی بھی ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے اس کی نفی کریں۔ مارکا حق ثبوت ہے، جب پوری قوم ایک کہانی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیاں، 12 دہشت گرد ہلاک۔ خیبر پختونخوا کے علاقہ شوال میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، 5 خارجی مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال سمیت 4 فوجی بھی شہید۔ نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیاقت علی، سپاہی محمد حمید نے جام شہادت نوش کیا۔ چترال میں بھی ایک بھارتی سپانسرڈ خارجی مارا گیا۔ فورسز کی بلوچستان میں 2 مقامات پر کارروائیاں، فتنول ہندوستان کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی پی آر کے مطابق لورالائی میں آپریشن کے دوران 4 خارجی جہنم واصل، کیش میں کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی، شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا۔ تو شہید ہو جاؤں گا، کیا تم میرے جنازے میں آؤ گے؟ لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل کی جنت کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے دوست کے ساتھ گفتگو کی ویڈیو وائرل۔ اللہ نے پکار سن لی اور دانیال وطن پر قربان ہو گیا۔ سلام عقیدت ہے تم پر دانیال، نہ صرف وردی کا حق ادا کیا بلکہ پوری قوم کو اپنے لہو کا مکروز کر دیا۔ میں دفاعی معاہدے کرپشن کا شکار، دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے۔
بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کے سنسنی خیز انکشافات، کہا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا، کوئی بھی دفاعی منصوبہ کبھی وقت پر مکمل نہیں ہوا، ہم جانتے ہیں کچھ سسٹمز کبھی آئیں گے ہی نہیں، پھر بھی معاہدے کرتے ہیں۔ آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا۔ پاک روس معاہدے سے خطے میں بھارت کا سرور میں بین الاقوامی جرائد نے روس اور پاکستان میں اسٹریٹجک شراکت کی سفارتی ناکامی قرار دے دیا۔ عرب نیوز کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس میں $1 ارب کی دو طرفہ تجارت، پاکستان کا روس سے سستے تیل کی درآمد کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق روس وسطی ایشیائی ممالک سے روابط میں پاکستان کے اہم کردار کا معترف ہے۔ پاکستان اور روس میں بارٹر ٹریڈ کا نیا نظام بھی زیر غور ہے۔ روس اور چین کا پاکستان پر اعتماد پاکستان کی کامیاب سفارتی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت۔ مودی کا ناکام معاشی ماڈل، بھارتی عوام غربت، بے روزگاری اور پسماندگی کا شکار۔ بھارت کے مجموعی جی ڈی پی کے اعتبار سے جاپان کو پیچھے چھوڑنے کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق فی کس آمدنی کے لحاظ سے بھارتی عوام اب بھی شدید پسماندگی کا شکار ہیں۔ بھارت میں دولت چند امیر طبقوں کے پاس ہے۔ معاشی ترقی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے مودی سرکار زمینی حقائق چھپانے میں مصروف۔ ارشد ندیم کا ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شاندار آغاز، پہلے ہی تھرو میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ جیولن تھرور ارشد ندیم نے 86.3 میٹر 4 میٹر لمبی تھرو کی۔ بھارتی کھلاڑی یش نے بھی بھاری میں 76.67 میٹر کی تھرو کی۔ پاکستان کے دوسرے تھروور یاسر سلطان نے بھی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یاسر نے 76.07 میٹر کی تھرو کی۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ ATF ساؤتھ ایشین ٹینس چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو آؤٹ کلاس کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کے شایان آفریدی اور راشد علی نے بھارتی حریفوں کو آؤٹ کلاس کیا۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ میزبان سری لنکا سے ہوگا۔ گرین شرٹس کے پاس T20 سیریز جیتنے کا نادر موقع، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا۔ میچ میں کامیابی کے ساتھ پاکستان سیریز بھی جیت جائے گا۔ پہلے T20 میچ میں شاہینوں نے بنگلہ دیش کو ہرایا تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 2 روزہ دورہ ہانگ کانگ، بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کی تقریب میں شرکت، عالمی تنظیم برائے ثالثی کے قیام سے متعلق کنونشن پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دستخط ثالثی اور سفارتکاری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ قیام امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل ضروری ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی کی بھی مذمت۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ تنخواہ طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے پر بات چیت ہوگی۔ سیکرٹری خزانہ نے بجٹ کی تاریخ میں رد و بدل کی خبروں کی تردید کر دی۔ نئے مالی سال کے بجٹ کو IMF کی مشاورت سے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ بدل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ورلڈ بینک کے سبکدوش ہونے والے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین کی ملاقات، ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کی شراکت داری کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پاکستان اور ورلڈ بینک کا $40 ارب کا نیا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اڑان پاکستان کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ ورلڈ بینک تعلیم اور صحت سمیت دیگر سماجی اور ترقیاتی شعبوں میں پنجاب کی قابل قدر معاونت کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج لیا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ بھی تقسیم کریں گے۔ اور عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی۔ اسلام آباد کی مویشی منڈی میں کنگ آف گوجر خان کے چرچے، 35 سے 40 من وزنی بیل کی خوبصورتی بھی کمال، لوگوں کی بڑی تعداد بیل کو دیکھنے پہنچ گئی۔